Assalamu alaikum everyone. First of all, I would like to thank Dr. Khalid Mahmood Iraqi for his presence. Ladies and gentlemen, esteemed guests and respected participants, Assalamu alaikum and a very good morning to you all. Myself, Sara Hafiz, team member of Karachi University Pharmacy Community Service. I welcome you all to this significant event regarding awareness, clinical management of diabetes. अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आयशा एहसन और मैं बतौर वॉलंटियर कम्युनिटी सर्विसेज में खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। हमारा फार्मेसी कम्युनिटी सर्विसेज के तहत ज़ियाबीतस के आलमी दिन की मुनासिबत से आज का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जिसमें हमारे साथ ताउन किया है पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन PIMA और फार्म ईवो ने। यहाँ मैं आपको हमारी कम्युनिटी सर्विसेज का एक मुख्तसर सा तारुफ करवाना चाहती हूँ। ये एक बहुत फाल एक्टिव कम्युनिटी है जो पूरा साल तालिब इल्मों के लिए प्रोग्राम करवाती रहती है, जिसमें शजरकारी, अफ्तार ड्राइव्स और ऑर्फनेज विजिट खास तौर पे शामिल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का प्रोग्राम ज़ियाबीतस के मर्ज़ की आगाही के बारे में है। हमारे यहाँ खुदा न खास्ता अगर कोई इस मर्ज़ में लाहक हो जाए तो वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिनना शुरू कर देता है, अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद हो जाता है। लोग ज़ियाबीतस को एक लाइलाज मर्ज़ समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मरीज़ की क़ुव्वत इरादी, परहेज़, वर्जिश या वॉक और मुतल्लका डॉक्टर से मुसलसल राब्ता ही इस मर्ज़ का इलाज है। डॉक्टर के मशवरे पर अमल करके मरीज़ एक सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजार सकता है, जिसकी सबसे रोशन और वाज़ेह मिसाल हम बहुत मशहूर क्रिकेटर वसीम अकरम है। आज के इस प्रोग्राम में जो माहिर ज़ियाबीतस मौजूद हैं, वो इस हवाले से इस मर्ज़ के इलाज पर रोशनी डालते हुए अपने मुफीद मशवरों से हमें नवाजेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। मैं सबसे पहले जुनैद तारिक को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी कि वो आएँ और तिलावत कुरान करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ترجمہ: جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہے۔ اس روز مختلف ٹولیوں میں لوگ واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ چنانچہ جس نے ذرا برابر بھی کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اس سے دیکھے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اس سے دیکھے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول الکریم۔ ایک مہینے پہلے ورلڈ ہارٹ ڈے پر اسی سیمینار، اسی آڈیٹوریم میں یہاں کھڑے ہو کر جب میں نے انگلش میں بات شروع کی تو محترم شیخ الجامعہ نے مجھے ٹوک دیا اور کہا اردو میں بات کرو، تو اس لیے میں شروع سے بات اردو میں شروع کر رہا ہوں۔ بچی نے کہا کہ آگے پروگرام کا آغاز کریں، حالانکہ پروگرام کا آغاز تو تلاوت کلام پاک سے ہو چکا۔ مجھے چند الفاظ کہنے ہیں ڈائبٹیز کے بارے میں، مگر اس سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں محترم شیخ الجامعہ کو، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائے۔ محترم ڈاکٹر قیصر جمال، محترم ڈاکٹر عبداللہ متقی، ڈاکٹر منصور، ڈاکٹر قدیر، سمد صاحب، ڈاکٹر ظہور صاحب بیٹھے ہیں، سائمہ بیٹھی ہیں، سمینہ ظفر صاحب، اور میرے تمام اچھے اور پیارے پیارے اسٹوڈنٹس، جو وہ ٹیم بھی جنہوں نے رات بھر کام کر کے اس کو تیار کیا، اور باقی جو لوگ آئے ہیں، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام کے اندر۔ یہ پروگرام بیسیکلی ڈائبٹیز اویئرنیس کے حوالے سے ہے۔ پوری دنیا میں ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منایا جاتا ہے، جس میں پبلک کو اس کی اویئرنیس دی جاتی ہے، لیکن جب ہم کلینکس پر بیٹھ کر مریضوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اویئرنیس ابھی بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ لہٰذا اس کو مسلسل اویئرنیس پروگرامز
ہم کرتے رہنے چاہیے ہمیں اور ہوتے رہنے چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس ہو. میرے پاس ایک کلینک پر ایک پیشنٹ آیا, تو اس کو جب میں نے چیک کیا تو میں نے پوچھا تو کوئی بیماری ہے؟ کہنے لگا مجھے تو کوئی بھی بیماری نہیں ہے. جب چیک کرا تو شوگر اس کی 250 سے اوپر تھی. تو میں نے کہا تمہیں تو شوگر ہے؟ کہ ہاں شوگر ہے, بیماری کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم شوگر کو بیماری نہیں سمجھتے. لیکن میں نے سوچا کہ اس بندے نے ایک خیال میرا تھا کہ اس نے ٹھیک کہا ایک اندازے میں, کیونکہ شوگر بیماری نہیں ہے, شوگر بیماریوں کی ماں ہے. یہ اتنی بیماریوں کو جنم دیتی ہے کہ بندہ زندگی بھر سر پکڑ کر روتا رہتا ہے. لیکن لوگوں کے اندر اس کے بارے میں وہ اویئرنیس پیدا نہیں ہوتی اس کو روکنے کے بارے میں. حالانکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہمارے پاس مریض آتے ہیں جن کو شکل دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو شوگر ہے, مگر جب ان کو بتایا جائے شوگر ہے تو چونکتے مجھے کیسے ہو گئی. ایکسیپٹ نہیں کرتے, ایکسیپٹنس نہیں ہے. ایک صاحب ہے, ان کا شوگر بڑھی ہوئی تھی, ان کو کہتے تھے اپنا علاج کرائیں, بڑے فخر سے کہتے تھے دیکھو چیک کر کے 300 ہے شوگر, کچھ بھی نہیں ہو رہا مجھے. بہت سمجھایا, نہیں مانے. الٹیمیٹلی گینگرین ہوئی, ایک ٹانگ کٹ گئی. ان کو کہا کہ دیکھو آپ کی ٹانگ کٹ گئی اسی وجہ سے, اب تو خیال کر لو. کہنے لگے کہ ٹانگ تھوڑی اگائے گی. میں نے کہا دوسری کا خیال کرو, نہیں مانے, پھر دوسری ٹانگ کٹ گئی. اس کے بعد وہ پابندی سے دوا کھاتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, مگر ٹانگیں نہیں ہوگی دوبارہ. تو دراصل عقلمند آدمی وہی کام پہلے کر لیتا ہے جو بے وقوف آدمی بعد میں کرتا ہے. اور یہ کراچی یونیورسٹی عقلمندوں کا, پڑھے لکھے لوگوں کا ایک ادارہ ہے, اور یہاں آڈینس ہمارے سارے پڑھے لکھے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو وہ اویئرنیس ابھی سے آ جائے اور وہ عقلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس چیز کو اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں, اپنی فیملی میں روکنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ ڈائبٹیز ہو جانے کے بعد پھر اس کے پیچھے بھاگتے رہیں, ڈاکٹروں کے پیچھے اور علاج کے پیچھے بھاگتے رہیں. تو آج الحمدللہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ہمارے کنسلٹنٹ ڈاکٹرز موجود ہیں, وہ یہاں پر آپ کو اس اویئرنیس کے حوالے سے بات کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت مستفید ہوں گے. اور میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے. جزاک اللہ خیر. Thank you so much, Dr. Akmal Waheed, for sharing your valuable knowledge with us. Moving forward, we have an insightful session discovering diabetes. I invite Mr. Samad, Director of Marketing of Farm Emo Private Limited, to share his thoughts on the diabetes screening program for the University of Karachi. السلام علیکم. سب سے پہلے بہت ممنون ہوں میں شیخ الجامعہ کا کہ وہ تشریف لائے, اور یہ پچھلے سال ہم نے جامعہ کراچی کے ساتھ ڈسکورنگ ڈائبٹیز کا ایک یادداشت دستخط کی تھی جس کو MOU کہتے ہیں, جس میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم جامعہ کراچی کے فیکلٹی کو اور کسی نہ کسی حد تک اسٹوڈنٹ کو ڈائبٹیز سے اویئرنیس کی ایک موومنٹ ضرور چلائیں گے. تو الحمدللہ آج اس سیکوینس کی ایک کڑی ہے, اور میں رسپیکٹڈ ڈاکٹرز کا قیس جمال صاحب کو اور دوسری فیکلٹی کے بہت مشکور ہوں کہ آپ وقت نکال کے تشریف لائے. اور ساتھ میں ساتھ یہ بہت اہم ایک وقت ہے, اس میں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہو کہ ذیابطیس اب ایک مانسٹر کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ لوگ اس کا شکار ہیں. پاکستان عالمی رینکنگ کے حوالے سے 3رے نمبر کا بڑا ملک ہے جہاں پہ ذیابطیس کی سب سے زیادہ شرح ہے, اور جو شرح رفتار جس کو ہم کہتے ہیں ریٹ آف پریویلنس, اس کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک بن چکا ہے جس نے امریکہ اور چائنا کو پیچھے چھوڑا ہے. تو ایٹ دس پوائنٹ ٹائم وی نیڈ ٹو پونڈر اپون دا تھنک دیٹ واٹ شوڈ بی دا وے فارورڈ ٹو کرب دس مانسٹر, ہاؤ ٹو ہالٹ دس ڈیزیز, اس کو کیسے روکیں. اس کے لیے فارمیو نے 2021 میں ڈسکورنگ ڈائبٹیز کا پروجیکٹ لانچ کیا. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہر گھر میں ہر فرد کو اس بات کی اطلاع دی جا سکے کہ ذیابطیس کی کچھ بیسک معلومات ہوں کہ اگر کسی کے ماں باپ بہن بھائی یا کوئی شوگر کا مرض موجود ہے تو وہ اس کو کون سے کام کرنے چاہیے. تو اس وقت سے الحمدللہ سلسلہ چلا ہے. تو آج ہمارے پاس تقریباً 5 ملین یعنی کہ 50 لاکھ لوگوں تک ہم نے سوشل میڈیا کے تھرو ریچ کیا ہے. ہمارے پاس ایک ٹول فری نمبر ہے جس پہ آپ کے گھر والے فری آف کاسٹ کال کر کے مشورہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ٹرین ڈائبٹیز ایجوکیٹر کی ٹیم ہے جو مفت مشورہ فراہم کرتی ہے مریضوں کو. اور اگر کسی بندے کو کا اسکور 4 سے زیادہ آتا ہے, اس کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو شوگر ہے, تو اس کو مفت کنسلٹیشن کرائی جاتی ہے. ڈاکٹر فری آف کاسٹ اس کو دیکھتا ہے.
ہمارا جو آرم ہے یہ دو ہے, ڈبل پرونگ ہے, جس میں ایک آن لائن اور ایک آف لائن. آن لائن میں ہم مریض کو دیکھتے ہیں ورچولی, ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ ان کو آن لائن کنسلٹیشن پرووائڈ کرتی ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم مریض کو بنفس نفیس دیکھیں تو ہمارے پاس پورے پاکستان میں 200 اس وقت کلینک کا نیٹ ورک ہے جہاں پہ ہم مریض کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. انیشیل کنسلٹیشن, اسکریننگ سب فری آف کاسٹ ہے, اس کی خرچہ جو ہے وہ فارمی وہ بیئر کرتی ہے. تو یہ بہت شکریہ. تو یہ کوشش اس وجہ سے کی گئی ہے, اس کے صدقے دل کے ساتھ پوری ایک نیت ہے اس کے پیچھے کہ کسی نہ کسی تئیں ہم جس معاشرے میں کام کرتے ہیں اس کو ایسا کوئی نہ کوئی فلاحی بینیفٹ دیں کہ جس سے اپنے حصے کی کوئی نہ کوئی کوشش کریں. میں اپنی گفتگو کا اختتام ایک احمد فراز کے شعر پہ کرتا ہوں جو مجھے بڑا قریب لگتا ہے اپنے دل سے بھی اور ہماری فلاسفی سے بھی, کہ شکوہ ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا, شکوہ ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. آپ لوگوں کی پیشنس پوچھنے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ مسٹر عبدالصمد. اب میں دعوت دیتی ہوں ہمارے آج کے مہمان خصوصی شیخ الجامعہ ڈاکٹر خالد محمود عراقی کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں, مگر اس سے پہلے سر کی خدمت میں ایک شعر عرض ہے. رکھو بلند نظر کو یہی ہے راز حیات, رکھو بلند نظر کو یہی ہے راز حیات, رہو زمین پر مگر آسمان کی بات کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے پیما کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کراچی یونیورسٹی کے ساتھ آج کی ایونٹ کے حوالے سے کولابریٹ کر رہے ہیں, اینڈ فارم ایوو کو بھی. اور سب سے زیادہ میں جو فارمیسی کی جو سوسائٹی ہے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دے ہیو آرگنائز دس ایونٹ, کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کو امتحان کی پریشانی ہے, امتحان کے ساتھ نمبر کی پریشانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, نمبر کے ساتھ اپنے کیریئر کی پریشانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس پریشانی کے ساتھ شاید ڈائبٹک کی بھی پریشانی ہو جائے, ٹھیک ہے. سو آج کا جو ایونٹ ہے اٹ از اباؤٹ کریٹنگ اویئرنیس اباؤٹ ڈائبٹکس. Being a student of management sciences, we believe in fire prevention rather than firefighting. ٹھیک ہے, so it's about fire prevention. Whenever we talk about awareness, it is about prevention. اور آپ کے میڈیکل ٹرم میں it's about prevention rather than cure. So we talk about fire prevention and prevention in terms of diabetic. Why we are so keen about talking about diabetic? اتنا keen کیوں ہے؟ میرے نظر میں this diabetic is about your quality of life. Quality of life میں تو ہمارا کوئی دخل نہیں ہے نا, وہ تو اللہ کا ایک فیصلہ ہے. It's about quality of life. How you are going to live your life. کیسے گزاریں as an active citizen or a passive. میں چاہتا ہوں ہماری قوم ایکٹیو سٹیزن ہو. You enjoy your life. نہ ہم کھانا انجوائے کرتے ہیں, نہ لائف انجوائے کرتے ہیں, نہ فیملی انجوائے کرتے ہیں, اور اسی لیے ڈائبٹک ہے. سو اٹس اباؤٹ لائف گزارنے کا طریقہ ہے. اور ڈائبٹک کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں, اپنے فوڈ کا خیال رکھیں, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, اینڈ بلیو ان سائنس. I quote Joe Biden, American president, he said, believe in science rather than fiction. Believe in science rather than fiction پہ believe نہیں کرو. آپ فارمیسی کے اسٹوڈنٹ ہو, سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو آپ ڈاٹا کلیکٹ کرتے ہیں in order to prove your thesis, in order to prove your argument.
and that it has to be on a scientific basis. अगर वो scientific basis पे नहीं है तो वो आपका accept नहीं होता. So similarly I'm saying जब डायबिटिक की बात होती है तो फैक्ट्स के ऊपर बात करें. एंड फैक्ट्स ये बताती है कि बहुत सा पाकिस्तान में डायबिटिक पेशेंट में इजाफा होता चला जा रहा है. फैक्ट्स ये बता रही है ना, डाटा आप कलेक्ट कर लें. क्यों ऐसा है कि डायबिटिक पेशेंट का इजाफा होता चला जा रहा है? दो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन पाकिस्तान हैज इंक्रीज्ड. इट यूज्ड टू बी 58, नाउ इट इज 63, ये 67. सो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो हमारी ठीक हो गई है, बट व्हाट इज द रीजन कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर इजाफा हो गया? राइट. सो हम साइंस पे बिलीव नहीं करते. मैं एक दिन अपनी सास के पास गया अपनी वाइफ बच्चों के साथ और खाना खाया. खाना खाने के बाद मैंने आके अपना शुगर लेवल चेक किया तो शुगर लेवल हाई था. तो मैंने बेगम से कहा कि देखो मेरा शुगर लेवल हाई हो गया. कह रहे नहीं, अम्मा ने बड़े प्यार से खाना खिलाया था, बड़े प्यार से खाना बनाया था, ठीक है, मोहब्बत से बनाया था. तो मोहब्बत जो है वो ब्लड शुगर में शामिल हो गया? नहीं सर. ठीक है, ठीक है. अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ, मैंने कहा कि जी इधर से ब्लड ड्रॉ किया, हाई था. तो बेगम ने नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, इस उंगली से भी उतारा, उस उंगली से भी उतारा, सारी उंगलियों से उतार, लेवल वही था. So I'm saying it's not about emotion, it's not about love, it's not about affection, it's about hard realities. ठीक है, एक्सेप्ट करें कि ऐसा हो सकता है. ठीक है. और आपको मेरी ख्वाहिश होगी, इस ऑडिटोरियम में जितने लोग हैं, आप अपने मोबाइल से जितना दूर रहेंगे आप डायबिटिक से दूर रहेंगे. All the time. ठीक है. We talk about communication, we talk about social distancing, कि जी social distancing हो गया, ये हो गया, and mobile is a technology, so and so forth. पर उसने आपकी जो मूवमेंट है, जो एक्सरसाइज है, जो आपकी ह्यूमन बॉडी की एक्टिविटीज है, उसको पैरालाइज कर रही है. ठीक है. सो आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी. ठीक है, उसको जरूर इस्तेमाल करें, पर कोशिश करें कि आप एक्टिव लाइफ गुजार सकें. सो डायबिटिक अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट पार्ट. और ये नहीं हो सकता कि डायबिटिक सिर्फ बूढ़े लोगों को होती है. आई हैव सीन यंग पीपल. एंड आई होप कि किसी सेशन के अंदर आप फूड के ऊपर बात करें. आई बिलीव फूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन टर्म ऑफ द डायबिटिक्स. आप किस किस्म की रोटी खाते हैं कभी नहीं बताते लोग. ठीक है, डॉक्टर बताते होंगे. आप लाल रोटी कम खाते हैं, सफेदी की रोटी ज्यादा खाते हैं. अब मैं कहता हूं इंसान के पुत्र बन जाओ, सफेदा छोड़ो, लाल रोटी खा लो, है ना. ठीक है. आप बहुत सारे ऐसे फूड ले रहे होते हैं, खाने से ज्यादा आप मीठा खा रहे होते हैं. और मैंने एक जगह कहा था कि आई विश कि कोई फोरम हो और कराची यूनिवर्सिटी में मैं फैसला करूंगा, नो बुफे, वन डिश. मैं जब यंग था आपके तरह, तो एक दिन मैंने कहा यार, पैसे जमा किए सारे दोस्तों ने और कहा चलो आज बुफे खाते हैं यहाँ पे. तो उस वक्त बुफे 300 का था. तो मेरी ख्वाहिश थी और मेरे सारे 10 दोस्तों की ख्वाहिश थी, ये जो 300 दिया ना, 600 रिकवरी करनी है, पूरा लंगर खाना है. वो जी जितने डिश उसने रखे हैं वो सारे ही खाने हैं मैंने तो, है ना. इसको भी चख लो. दोस्त ने आकर बोला तूने नहीं चखा, 20 रुपए कम हो जाएंगे अगर नहीं खाया तो. सो इसको डिस्करेज करने की जरूरत है. बॉडी उतना ही ले सकती है जितना एक इनटेक का बनाया गया, एक इन पोर्शन बनाया गया. आप लाल किला जाते हैं, माशाल्लाह किले से बाहर ही नहीं निकलते. So I'm saying take care. बहुत ही स्मॉल स्टेप्स हैं. There are small steps जिसके अंदर आप अपने जो डायबिटिक्स इश्यूज हैं उसको आप केयर कर सकते हैं.
and use technology. मैं अभी एक हफ्ते पहले कहीं एक सेमिनार में बैठा हुआ था, तो आई सर्च गूगल, एक कंपनी है नोवा, दे हैव इन्वेंटेड अ पेन शुगर लेवल चेंज करने के लिए, चेक करने के लिए. आप अपना शुगर लेवल चेक करें और वो पूरा रिकॉर्ड खुद मेंटेन करती है. आपको किसी पेन के ऊपर, किसी कागज के ऊपर, किसी कलम के ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड हो रहा होता है. तो बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय द एंड ऑफ द 6 मंथ, आपको अपना पूरा रिकॉर्ड पता चल जाएगा कि आपकी डायबिटिक्स की लेवल क्या आ रही है, राइट. और मेरे नजर में डायबिटिक्स को प्रिवेंट करने की सिर्फ 2 चीजें, जो कि डॉक्टर मुझसे एग्री ना करेंगे, क्योंकि उनका 9 से 12 का कारोबार कैसे चलेगा. इट्स अबाउट एक्सरसाइज एंड इट इज अबाउट फूड. 2 चीजों के ऊपर अगर आपने फोकस कर लिया, कि आपने चाहे मौका मिले आधा घंटे का, पौन घंटे का, 15 मिनट का, जब भी आपको मौका मिले आप एक्सरसाइज करें. तो मेरे डॉक्टर ने भी मुझको यही एडवाइस दी, और इस एडवाइस के वजह से मेरा शुगर लेवल तो ठीक हो गया, मगर जो मेरे एम्प्लॉयज हैं उनका शुगर लेवल हाई हो गया. क्योंकि सुबह मैं 7:30 बजे निकलता हूं, तो 8:30 बजे किसी डिपार्टमेंट में होता हूं किसी कॉर्नर पे होता हूं, किसी को देख रहा होता हूं. एंड इट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ. फूड के ऊपर आप तवज्जो दें. आप तो फार्मासिस्ट हैं, ठीक है जी. और एक और चीज, जब डायबिटिक हो जाए तो दवा खाना जहर खाने के बराबर नहीं है. हमारे दोस्त, जब मैं ट्रैवल करता हूं किसी के साथ और जब मैं दवा लेता हूं, कहते हो तुम इतनी दवाएं खाते हो. भाई द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब इट एंड आई गॉट अ प्रॉब्लम. और आखिरी में मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, इट्स ओके नॉट टू बी ओके. थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन. Thank you so much, Dr. Khalid Mahmood Iraqi. Your presence will undoubtedly elevate our seminar success. Moving forward, expressing gratitude for the insightful words, I now invite Dr. Abdullah Muttaqi, President of the PIMA, Pakistan Islamic Medical Association, for the vote of thanks. अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया बुलाने का. कैसे हैं? अल्लाह का खालिद भाई, आप ठीक हैं? थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. उर्दू में बात करनी है, मैं कोशिश करूंगा कि उर्दू में बात करूं. मेरे लिए ये मेरे लिए बहुत इज़्ज़त का जो है मौका है, और मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ शेखुल जामिया का कि वो तशरीफ़ लाए यहाँ पर, और प्रोफेसर कैसर जमाल, प्रोफेसर ज़हूर, डॉक्टर अकमल और मेरे इस्ताद कराम और मेरे सारे बच्चे जो यहाँ तशरीफ़ लाए फार्मेसी के, उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ. पीमा के बारे में चंद बातें अर्ज़ करूँगा, और उससे पहले कराची यूनिवर्सिटी और मेरा ताल्लुक़, मैंने MBBS किया तो इसी कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे पास है. कराची यूनिवर्सिटी ने मुझे डिग्री दी थी जिसे MBBS मैंने किया, और कराची यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल का भी मैं मेंबर रहा हूँ. उन चंद लोगों में से हूँ जो डीन के अलावा, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की डीन के अलावा कराची यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल के मेंबर हैं. खालिद साहब इस वक्त हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और शरीक होते थे. 2010 से 2012 के दरमियान मैं एकेडमिक्स काउंसिल का मेंबर रहा हूँ. तो ये मेरे लिए एजाज़ है, और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो इसके लिए खुश हूँ. पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, और हम कोलैबोरेशन में काम करते हैं विद द फार्मासिस्ट, नर्सिंग्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सबके साथ हमारा कोलैबोरेशन है. मेनली हम डॉक्टर्स के लिए काम करते हैं और डॉक्टर्स की तरबियत के लिए. 3 हमारे मेन जो है वो पॉइंट्स हैं. सबसे पहली चीज़ ये कि जो डॉक्टर्स जमा हो गए हैं या जो भी साथ हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनके लिए तरबियत का इंतज़ाम करना कि वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक ये प्रैक्टिस कर सकें और महज वो वाली प्रैक्टिस ना करें जिसकी तरफ खालिद साहब ने इशारा किया. दूसरे नंबर पे हम रिलीफ का काम करते हैं. कोई भी बड़ा सानिया हो, कोई हादसा हो, कोई सैलाब आए, कोई ज़लज़ला आए,
ہم پیما موجود ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ یہ سب لوگ کام کرتے ہیں, چاہے وہ فارمیسی والے ہوں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ والے ہوں. بے شمار بچے ہمارے ساتھ اس میں کولابریٹ کرتے ہیں. اسپیشلی ابھی فلڈ میں 2 سال پہلے بہت کام کیا سندھ کے اندر بھی اور پنجاب میں بھی, اور وے بیک 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا, آپ لوگ تو چھوٹے تھے لیکن بڑے لوگوں کو یاد ہوگا, اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے ہمارے ساتھ کام, کیونکہ اکیلے ڈاکٹر تو کام نہیں کر سکتے, تو بہت اس میں ہم نے کام کیا. تمہارا سیکنڈ پوائنٹ ہے ریلیف, اور تیسرا نقطہ جو پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کا ہے وہ کنٹینیوڈ میڈیکل ایجوکیشن, یہ مستقل جو ہے وہ تعلیم دیتے رہنا, اس تعلیم کو آگے بڑھاتے رہنا. تو یہ اسی کا حصہ ہے جس کے چیئرمین پروفیسر قیصر جمال ہیں جنہوں نے محفل سجائی. میں ان کا شکر گزار ہوں, سارے دوستوں کا, استادوں کا, بچوں کا, اور خصوصاً شیخ الجامعہ جناب خالد محمود عراقی صاحب کا کہ انہوں نے اس کا موقع بھی ہمیں دیا. تو آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ ہمارے ساتھ کولابریٹ جو کریں. اس شکریہ کے ساتھ خدا حافظ. السلام علیکم. بہت شکریہ. میں شیخ الجامعہ سے درخواست کرتی ہوں اور مسٹر عبد المتقی سے کہ وہ آج کے شریک مہمانوں میں یادگاری شیلڈز اپنے دستے مبارک سے پیش کریں. سر پلیز کم آن اسٹیج. سب سے پہلے ڈاکٹر خالد محمود عراقی کے لیے شیلڈ. نیکسٹ وی ہیو مسٹر عبد الصمد, ڈائریکٹر مارکیٹنگ فارم ایوو. نیکسٹ وی ہیو پروفیسر ڈاکٹر قیصر جمال, HOD میڈیسن اینڈ الائڈ KMDC. ڈاکٹر خرم دانیال, HOD نیفرولوجی عباسی شہید ہاسپٹل. ڈاکٹر ظہور احمد, کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ عباسی شہید ہاسپٹل. ڈاکٹر اکمل وحید, کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ یونیورسٹی آف کراچی. پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ متقی, پریزیڈنٹ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کراچی. مسٹر منصور خان, کمرشل ڈائریکٹر فارم ایوو. پلیز کم اینڈ ریسیو یور ٹوکن آف اپریسیشن. تھوڑا سے طلب کے لیے کہ ابھی تو جو ڈائبٹیز اسکریننگ پروگرام فارمیوو نے شروع کیا ہے کراچی میں. سر ایک منٹ تشریف کی ریبن کٹنگ سیریمنی ہونی, ایک منٹ. فارمیوو نے ایک پروگرام شروع کیا ہے کراچی یونیورسٹی کو ماڈل بنا کر. یہاں پر ڈائبٹیز اسکریننگ, تمام لوگوں کو اسکرین کیا جائے گا. جو ڈائبٹک ہے ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے پلان کیا جائے گا, جو ڈائبٹک نہیں ہیں ان کے پریونشن کا پلان کیا جائے گا. اس طرح سے کراچی یونیورسٹی کو ایک ماڈل بنا کے شوگر کی بیماری سے بچنے کے اقدامات کیے جائیں گے. اس سلسلے میں وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کر ڈیلی اسکریننگ کیا کریں گے. یہ پورا پروجیکٹ ہے جس کی ابھی ربن کٹنگ سیریمنی ہے. سر ابھی ربن کاٹیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی سیکنڈ سیشن ہمارا جو پلینری سیشن وہ شروع ہو جائے گا. تو آپ آڈینس تشریف رکھیں. سر 1 منٹ میں ربن کاٹ دیں گے اور پھر ہم اس پروگرام کو دوبارہ آغاز کرتے ہیں. سر پلیز. Remaining guests and audience are requested to get seated on your seat that we shall continue our next session immediately. Thank you. Professor Dr. Kaisar Jamal, Head of Department Medicine and Allied at Karachi Medical and Dental College. Dr. Kaisar is also serving as Chairman of the CME Committee of Pakistan Islamic Medical Association Karachi. Please join me in welcoming Dr. Kaisar Jamal on stage. Medical Association to increase the awareness among the population, which is the future of this country, which is the future of the Pakistan. So, World Diabetes Day, یہ پوری دنیا میں 14 نومبر کو منایا جاتا ہے. یہ 14 نومبر کیوں سلیکٹ کی گئی؟ یہ 14 نومبر, یہ ہمارے سامنے جو پکچر ہے اس میں پروفیسر فریڈرک بینٹنگ, یہ میرے رائٹ پہ, ہی واز دی مین جو اس دنیا میں ایک ریولوشن لے کے آئے. ان کی اس انوینشن سے پہلے جو انہوں نے کی انسولین کے نام سے, دنیا میں پہلے مریض انسولین نہ اویلیبل ہونے کی وجہ سے, ڈائبٹیز ہونے کے بعد, وہ جو ایک بات یہاں پہ شیخ الجامعہ کر رہے تھے اور ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے بھی کی
کہ ڈائبٹیز ہو گئی تو بس ختم ہو گئے. وہ صورتحال اس انوینشن سے پہلے ایسی ہی ہوا کرتی تھی کہ لوگ جب جن کو انسولین کی ضرورت ہوتی تھی اور انسولین اویلیبل نہیں تھی, انوینٹ نہیں ہوئی تھی, تو دنیا سے چلے جاتے تھے. تو یہ 2006 میں انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن نے یہ طے کیا کہ ہم ہر سال اس انکریز نمبر آف ڈائبٹک پیشنٹ کی وجہ سے ایک اویئرنیس, ایک کمپین, ایک ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منایا کریں گے, جس میں پوری دنیا میں جہاں جہاں اس ورلڈ میپ پہ جو جو بھی کنٹری ایگزسٹ کرتی ہے وہاں اس کو ہم سیلیبریٹ کریں گے اس حوالے سے کہ اس کو اویئرنیس کو لوگوں میں بڑھائیں. اور یہ جو سر بینٹنگ ان کی جو برتھ ڈے کا دن تھا 14 نومبر, اس کو سلیکٹ کیا گیا. یہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کی ہر سال یا 2 سے 3 سال کے لیے ایک تھیم ڈرائیو ہوتی ہے اور اس تھیم کے اوپر پوری دنیا میں کام کیا جاتا ہے. تو 21 سے 23 تک کے لیے جو تھیم سلیکٹ کی گئی وہ ایکسیس ٹو ڈائبٹیز کیئر تھی, اور پھر اس کو جو ریفائن کیا گیا کہ نوئنگ یور رسک آف ٹائپ 2 ڈائبٹیز فار 23 میں ہم نے جس کمپین کے ساتھ ساری دنیا میں اس کو لانچ کیا, لوگوں میں اویئرنیس بڑھائی کہ آپ کو اپنی بیماری کے متعلق پتہ ہو, لوگوں کو یہ بات پتہ ہو کہ ڈائبٹیز ہوتی کیوں ہے, لوگوں کو یہ بات پتہ ہو کہ اگر ڈائبٹیز ہو جائے تو اس کا علاج کس طرح کرنا ہے, اور اگر ڈائبٹیز ہو جائے تو پھر کیا طریقہ کار ہیں جس سے اس کی پیچیدگیوں سے, کمپلیکیشن سے بچا جائے. یہ ہمارے ورلڈ کا سینیریو ہے. 1 in 10 adults world wide has diabetes. ہر 10ویں میں سے ایک آدمی ڈائبٹیز کا مریض ہے. اس میں سے جو 90% لوگ ہیں وہ ٹائپ 2 ذیابیطس ٹائپ 2 قسم دوئم کے مرض کا شکار ہیں. یہ قسم دوئم کا مرض کیا ہوتا ہے؟ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ایکچولی جو ابھی شیخ الجامعہ بتا رہے تھے وہ بہت سمرائز وے میں انہوں نے یہ بات کر دی کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ ایکچولی ہماری ایٹیچیوڈ کا نام ہے, ہمارے طرز زندگی کا نام ہے. ہم جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اس سے جو ڈائبٹیز جنم لیتی ہے اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں. یعنی اگر ہم ہیلدی ڈائٹ کو ان ہیلدی ڈائٹ کر دیں اور ہیلدی لائف اسٹائل کو ان ہیلدی لائف اسٹائل کر دیں تو پھر وہ ڈائبٹیز میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو 20 to 79 ایئرس کی جو ایج ہے اس میں 2021 میں 537 ملینز افیکٹڈ تھے, اور یہ پریڈکشن ہے کہ 2030 میں یہ تعداد 643 ملینز سے کراس کر جائے گی, اور بائی دی اینڈ آف 2045 783 ملینز اس مرض کا شکار ہو جائیں گے. یہ گلوبل میپ ہے جس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ کس ایریا میں کتنے لوگ افیکٹڈ ہیں. یہ جو نمبرز ہیں یہ کاؤنٹ کرتے ہیں, یہ اس بات کی سیویرٹی کو بتاتے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ مرض پھیل رہا ہے. اور اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا, ہم نے اپنی فیملی کو, اپنے دوستوں کو, اپنے احباب کو یہ بات نہیں سمجھائی کہ ہیلدی لائف اسٹائل کیا ہے, تو پھر یہ لوگ ان تعداد میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو جائے گا. اب یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. 26.7% of the population affected right now. 1/4 of the population is affecting by the disease which is called type 2 diabetes. یہ گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے ہمارے ترقی کی. بہت سارے کاموں میں ہم ترقی کرتے ہیں, اس میں وہ سب آپ کے علم میں ہے, لیکن ہم انفارچونیٹلی یہاں پہ بھی پیچھے نہیں ہیں. ہم اپنی آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اپنے آپ کو صحت کے اصولوں پہ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ 2016 سے میں تعداد دیکھیے آپ, اور 2022 میں یہ تعداد دیکھیے 26.6% تک پہنچ چکی ہے. یہ وہ انفارچونیٹ سینیریو ہے. اس کو انفارچونیٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت پاپولیشن وائز ان نمبر ان ڈائبٹک انڈیویجول ورلڈ میں تیسرے نمبر پر ہے, اور جو انیشیل 2 ہیں ان کی پاپولیشن ہم سے بہت زیادہ ہے. چائنا اینڈ انڈیا, ان کی پاپولیشن بلینز میں ہے. تو اس کے مقابلے میں ہم تھرڈ شاید نہیں 1 ہی ہوں گے, لیکن اگر ہم کمپیریٹیو انالیسس کریں. لیکن یہاں سینیریو کچھ اور ہے. نمبر آف ڈائبٹک پیشنٹ پر ایئر اب ہم ٹاپ پہ آ گئے ہیں.
جو سب سے زیادہ ریپلیکیٹ ہو رہے ہیں نمبرز دنیا بھر میں، پاکستان از انفارچونیٹلی آن دی ٹاپ. یہ لاسٹ اس ایئر کی مارچ کا ڈیٹا ہے. تو ابھی جو شیخ الجامعہ صاحب بات بتا رہے تھے کہ ہمیں سائنٹیفک ہونا چاہیے، تو یہ جو سائنٹیفک ڈیٹا ہے، یہ جو نالج ہے، یہ اگر ہم نہیں اس کو سمجھیں گے اور اسٹیٹکس کو نہیں شیئر کریں گے اور نہیں ڈسکس کریں گے، تو ہم یہ اویئرنیس کا سیشن نہیں سمجھ پائیں گے. ہم یہ بات آپ کو نہیں بتا پائیں گے کہ اچھا کھانا کیا ہوتا ہے، جو ابھی زاہد صاحب آپ کو بتائیں گے مینجمنٹ کے بارے میں. تو وہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اچھی ڈائٹ کیا ہوتی ہے اور اچھی لائف اسٹائل کیا ہوتی ہے. اب یہ وہ پلرز ہیں، انہیلدی ڈائٹ، اوور ویٹ ایز اے ریزلٹ، اور ایک حد سے زیادہ وزن بڑھ جائے تو پھر اس کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں اوبیسٹی کا نام دیتے ہیں. اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے کہ ہم صرف کھانے کے اوپر فوکس رکھیں اور جو لاسٹ پارٹ ہے فزیکل ایکٹیویٹی اس کو اگنور کرتے رہیں. اب ہمارا وزن بڑھتا رہے گا، ہمارے انہیلدی ڈائٹ چلتی رہے گی، اور اس سے باڈی میں انسولین جو پروڈیوس ہوتی ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گی. اس کو ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں، جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی مین وجہ ہے. یہ پیرامیٹرز ہیں جو ہمیں، جو پیشنٹ ڈائبٹک ہو جائیں یا اگر نارمل، تو پھر اگر ہر انڈیویجول جس کے گھر میں کوئی بھی مریض ڈائبٹیز کا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ ہر سال میں ایک دفعہ اپنی شوگر ضرور چیک کرے، چاہے اس کی عمر جو بھی ہو. یہ ایکچولی ہمارا سینیریو ہے جس کی وجہ سے ہم اس پکچر میں باڈی کا کوئی ایک آرگن بھی ایسا نہیں ہے جو ڈائبٹیز سے افیکٹ نہ ہوتا ہو. اگر ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ ہمارے اسکیلپ، سر کے اوپر جو بال ہیں اور وہاں سے اور پیروں کے جو ناخن ہیں، اس کے درمیان میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو ہم ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن سے افیکٹ نہ ایکسکلوڈ کر سکیں. ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو HbA1c کہتے ہیں. یہ HbA1c مانیٹرنگ کا ٹیسٹ ہے جو ہر 3 سے 6 مہینے پہ ڈائبٹک پیشنٹ کو، اس سے کنٹرول آف ڈائبٹیز دیکھتے ہیں. اس گراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر HbA1c 6 سے نیچے ہوگا تو ہم محفوظ ہیں. ایز اٹ گوز ڈاؤن، اب 7, 8, 9, 10 واٹ ایور، انسیڈنس آف دیز کمپلیکیشن، ہماری آئز، ہماری کڈنیز، ہمارا برین، ہمارا ہارٹ، یہ افیکٹ ہونا اسپیڈ کے ساتھ شروع ہو جائے گا. تو ہم وہ جو ابھی بتا رہے تھے اکمل صاحب کہ ان کے پاس پیشنٹ آیا، اس نے کہا مرض کوئی نہیں ہے، شوگر تو ہے، مریض نہیں ہوں میں. تو یہ جو ہمارا سینیریو ہے، مائنڈ سیٹ ہے، یہ جب پیشنٹ 50% وہ آتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جن کی کڈنی افیکٹ ہو چکی ہوتی ہے، جن کی آئز افیکٹ ہو چکی ہوتی ہے، اس بنیاد پہ کہ یا تو وہ انویئر ہوتے ہیں، ڈائگنوس نہیں ہوتی، یا اس بنیاد پہ کہ وہ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا جائے گا جو ہوگا. یہ چھوٹا سا چارٹ ہے جو آپ کو میمورائز کرنا چاہیے اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے. یہ آسان سا ایک چارٹ ڈیزائن کیا ہے امریکن ڈائبٹک ایسوسی ایشن نے کہ ہو شوڈ بی اسکرین، وین شوڈ بی اسکرین اینڈ ہاؤ شوڈ بی اسکرین. تو جیسا کہ میں نے بتایا، صبح ناشتے سے پہلے کی شوگر سال میں ایک دفعہ ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو نارمل سمجھتا ہے، جس کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کو شوگر ہے، ضرور کرنی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر ہمیں اسپیسیفکلی شوگر کو مانیٹر کرنا چاہیے کہ جس کی بھی فیملی میں کسی ایک کو بھی شوگر ہے تو اس کو ریگولر شوگر چیک کرانی چاہیے. جس کا وزن زیادہ ہو، جس کی لائف اسٹائل ٹھیک نہ ہو، جس کی ایکسرسائز نہ ہو، جس کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہو، جس کا کبھی کولیسٹرول چیک ہوا وہ بڑھا ہوا ہو، جن میں پریگننسی میں شوگر بڑھ گئی ہو، یا اس طرح سے جو چیزیں یہاں مینشن ہے، یہ جسٹ فار اویئرنیس. ایک دو سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس کے اندر ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو چیزیں اب پھیل رہی ہیں ان کا کیا رول ہے. مینٹل ہیلتھ از بیکمنگ اے پرابلم. ہر شخص کا ٹالرنس لیول کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. کسی بھی سگنل پہ گاڑی رکے آپ کو ٹالرنس نظر آئے گا.
کسی بھی جگہ آپ کو سفر کرنا ہو, کسی مال میں آپ جائیں, کسی کھانے کی جگہ پہ جائیں, کہیں سڑک پہ کھڑے ہو جائیں, ابھی ڈپارٹمنٹ کے باہر نکل جائیں, ٹالرنس لیول آپ چیک کریں. یہ ہمارا پرابلم ہے. سلیپ کے اوپر کوئی ہماری ایفرٹ نہیں ہے. وہ جو ایک ارلی سلیپ اور ارلی ویک اپ کا کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. راتوں کو ہم نے جاگنا ہے, دنوں کو سونا ہے یا نہیں سونا, کام کرنا ہے نیند کی حالت میں. اس کی بنیاد پہ ہوتا کیا ہے کہ پھر یہ 53% آف دی پاپولیشن ٹو اینی ایکسٹینٹ آف پاکستانی پاپولیشن, یہ ڈیٹا ہے سائنٹیفک, ٹو سم لیول ڈپریشن کا شکار ہیں ہماری 53 سے. اور انفارچونیٹلی یہ انسیڈنس بچوں میں اب 58% پہ چلا گیا ہے. بچوں میں ڈپریشن اس وقت آج کی ڈیٹ میں 58% ہے اس پاکستان میں. یہ گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے. آپ دیکھیں اس سروے کے اندر ایک چھوٹا سا بلو بار ہے جس کو ڈپریشن نہیں ہے. مائلڈ, ماڈریٹ, ماڈریٹلی سیویئر اینڈ سیویئر, 4 کلاسز میں ڈپریشن کو ڈیفائن کیا ہے. the rest of this population is affected to some extent. یہ 2-3 چیزیں میں نے ایڈ کر دیں, یہ وہ ہمارے گھروں میں روز استعمال ہوتی ہیں. یہ وہ ہربز ہیں جو انسولین ریزسٹنس کو کم کرتے ہیں. یہ ایک سلائیڈ آپ کو سیکنڈ لاسٹ بتاتا ہوں سلیپ کے بارے میں. فوکس اس لیے کرتا ہوں کہ ابھی شیخ الجامعہ بھی بتا رہے تھے کہ موبائل سے دور رہیں. یہ کچھ ریکمنڈیشن ہے سائنٹیفک سلیپ کے بارے میں. اپارٹ فرام آسکنگ اباؤٹ دی ڈیوریشن آف سلیپ, کوالٹی شوڈ بی اپریشیٹڈ. One should have approximately 6 to 8 hours of sleep. The bedroom should be as dark as possible. Exposure to blue light from light emitting resources, especially electronic devices, smartphones, tablets, laptop, should be minimized at least 1 hour before sleep time. Vigorous physical exercises should be avoided within at least 3 hours after the meal. And alcohol should be avoided. اب ہم وہ بات آپ کو بتاتے ہیں جس پہ سائنس آج پہنچی ہے, لیکن یہ بات آج سے 1400 سال پہلے, 1450 سال پہلے ہم سب کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. If you did not have a punch, belly fat, abdominal obesity, motapa, it would be better for you. He also said, overeating doesn't go with good health. اور اگلی سلائیڈ دیکھیں. یہ المقدام ابن مادی قریب روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ no human ever filled a vessel worse than stomach. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے پیٹ سے زیادہ کسی ویسل کو, کسی پاؤچ کو بھرا ہو. اگر بہت زیادہ بھی کھانا ضرورت ہو تو کیا ریکمنڈیشن دی ہیں آپ کے مہربان, ہمارے مہربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ 1/3 should be air, 1/3 should be water, and the rest 1/3 should be meal. The meal should be divided into 3 components. اگر یہ فارمولا لوگ اڈاپٹ کر لیتے تو آج زاہد صاحب آپ کو مینجمنٹ کے لیے نہیں بتانے کے لیے آتے, پھر ہم پریونشن کے اوپر کام کرتے. آج کا جو سبق ہے وہ یہ کہ اب دنیا جا رہی ہے کہ ڈائبٹیز سے بچا جائے. ادروائز یہ اتنی بڑی تعداد میں انوالو ہو گیا ہے مرض لوگوں کو کہ جو اس کی کاسٹ ہے, یعنی اگر کسی فیملی میں ایک آدمی کو یا ایک سے زیادہ کو ڈائبٹیز ہے اور اس کے ساتھ وہ دوائیں لے رہا ہے, تو آج کل کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ بجٹ پورا کرنا آسان نہیں ہوتا. یہ صبح شام ہم مریض دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ دوائیں کم کر دیں. کیسے کم کر دیں؟ آپ کو دل کا اٹیک ہو سکتا ہے, آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا, آپ کی ڈاکٹر صاحب میں نہیں کھا سکتا, میں نہیں خرید سکتا. ہماری گورنمنٹ نہیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی, ہم خود اپنی لائف اسٹائل تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور پھر جو ہے وہ ہم اس مرض میں مبتلا ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنٹ لسننگ. Let's give a big round of applause to Dr. Kaisar Jamal.
His passion, expertise, and engaging delivery have truly left a lasting impact on all of us. Thank you, Dr. Kaisar, for sharing your valuable insights and inspiring us. Continue with our plenary session. We have a comprehensive talk on managing diabetes, steps and ways forward. It's an honor to welcome Professor Dr. Zahid Mia, Consultant Endocrinologist at Bakai Institute of Diabetes and Endocrinology, Karachi. Dr. Zahid is also serving as a General Secretary of the National Association of Diabetic Education of Pakistan. With a huge round of applause, please join me in welcoming Dr. Zahid on stage. کراچی یونیورسٹی سے ایک خاص دلی لگاؤ، کیونکہ اٹ از مدر آف آل آف اس. جتنے بھی یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے، اور وہ کنیکشن ختم نہیں ہوتا جب بھی آپ اس کو رکھتے ہیں. تو وہ اس کو کہتے ہیں نا، کچھ عشق تھا اور کچھ مجبوری تھی. تو اس کو مجبوری نہ سمجھیں کہ میں مجبوری میں آیا ہوں، میں عشق میں آیا ہوں یہاں پر. سو دیٹ از دا عشق. تو اور سائنٹیفک بات تو اب آپ لوگوں کے سامنے نہیں کر سکوں گا بہت زیادہ، کیونکہ سائنٹیفک بات کا فورم میرے خیال میں اس وقت نہ رکھتے ہیں. تو کیا صرف یہ دیکھ لیں کہ ڈائبٹیز سے، قیصر بھائی نے اچھی طریقے سے بتا دیا ہوگا کہ ڈائبٹیز کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے. کیا اس کی کمپلیکیشن سے بچاؤ ممکن ہے یا نہیں؟ اینڈ واٹ از دا ڈیپتھ آف دا پرابلم. کیا اتنا پرابلم ہے کہ ہم سب مل کے یہ سوچیں کہ نہیں یار، اس کو ایک ساتھ کام کرنا ضروری ہے، سب کو مل جل کے سر جوڑ کے کام کرنا ضروری ہے. تو یقیناً نمبرز آپ سے شیئرز کیے ہوں گے ڈاکٹر قیصر نے، اور پروفیسر صاحب نے سارے نمبرز بتا دیے ہوں گے. بٹ دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں تو ڈائبٹیز کے نمبرز ہر دن، ہر گھنٹے میں، ہر منٹ پہ اور ہر سیکنڈ پہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایوری 2 سیکنڈ، ہر 6 سیکنڈ پہ 2 نئے لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی. تو اب تک جتنی دیر تک میں نے بات کی ہے تو تقریباً 3 منٹ ہو گئے ہوں گے. تو آپ سوچ لیں کتنے نئے لوگ دنیا میں ڈائبٹیز ڈیولپ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کچھ لوگ ہوں، وی ڈونٹ نو، لیکن اسٹل. اور مسئلہ کیا ہے؟ جس تیزی سے بڑھ رہی ہے یہ پرابلم ہے کہ جس تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے ملکوں میں جہاں پر غربت بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ پرابلم وہاں ہو رہا ہے، سب سے زیادہ پرابلم ہو رہا ہے. تو ایشیا میں جیسے کہ پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، اور انڈیا اپنے آپ کو غریب نہیں کہتا، لیکن اسٹل کیونکہ نمبرز بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گئی. لیکن اگر آپ افریقن کنٹریز میں دیکھیں تو 91% رائز ہے وہاں پر، 91% بڑھ گیا ہے. اور اگر پاکستان کی بات کر لیں تو اس نمبر سے شاید آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی تیزی سے ہم اس نمبرز میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور 2009 کا نمبر ہے تقریباً شاید یہ 1 کروڑ اور 94 لاکھ لوگ. 2021 کا پاکستان کا ڈیٹا ہے، یہ پاکستان کا ڈیٹا ہے، اینڈ دس از پبلشڈ ان IDF 21 کے جرنل میں. 3 کروڑ 29 لاکھ لوگ پاکستان میں ڈائبٹیز ہیں. اینڈ دس از ایکچولی این انڈر اسٹیمیٹ، اسٹل ایک انڈر اسٹیمیٹ نمبر ہے اسٹل. اور باقی 50% آف پیپل ایکچولی ڈونٹ نو دیٹ دے ہیو ڈائبٹیز اور ناٹ. سو اور اگر آپ 25 تک کی پروجیکشن دیکھ لیں یا 30 تک کی تو تقریباً یہ 4 کروڑ اور پھر 30 میں تھوڑا سا نمبرز اوپر نیچے ہو گئے. تو تقریباً 6 کروڑ تک پہنچ جائے گی یہ 30 میں پاکستان میں اگر ہم نے کچھ نہیں کیا. اور کمپلیکیشن کی اگر بات کریں تو کمپلیکیشن بہت ہیں.
اور کمپلیکیشن کا مسئلہ ہے کہ کمپلیکیشن کا امپیکٹ بہت ہے. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ کوئی پتہ ہے؟ کڈنی پرابلم، رینل فیلئر ہوا، ڈائلسس سے جانا پڑا، ویژن لاس ہو گئی، نظر نہیں آتا، پی ایڈ تو بہت کم لوگوں کو یاد ہوتا ہے. تو پی ایڈ کیا ہے؟ پیریفرل آرٹری ڈیزیز جو کہ فارم کو انوالو کرتی ہے. اور کسی ایک بچے نے اور نہیں کہا نیوروپیتھی کسی نے کہا، نیوروپیتھی یعنی جہاں نرو ڈیمیج ہو سب آتا ہے. ٹھیک ہے. سو پرابلم اگر یہ کمپلیکیشن اتنی زیادہ ہیں تو اس کا امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے. اور امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ یہ خاتون رات کو سوئی، اماں، کسی کی تو اماں ہے، کسی کی تو بہن ہے، کسی کی وائف بھی ہے اور کسی کی بیٹی بھی ہے، اور رات کو سوئی اور صبح اٹھی اور کہہ رہی ہے مجھے نظر نہیں آ رہا. اب آپ سوچ لیں کہ اگر آپ کے گھر میں یہی بات ہو جائے تو آپ لوگوں کو پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ اینڈ دس از آل آف اے سڈن آنکھ چلی گئی، روشنی چلی گئی، بینائی چلی گئی. اب بینائی سے بڑھ کے کوئی اور نعمت ہے آپ کے لیے اس وقت؟ ہر چیز ایک نعمت ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے. تو بینائی چلی گئی. اور تقریباً پاکستان میں اب آپ یہ نمبرز خود پڑھ لیں، شاید 52 لاکھ لوگ ہیں. 52 لاکھ لوگوں کو کی آنکھوں کی بینائی متاثر ہو جاتی ہے، یعنی کہ آنکھوں کا پردہ متاثر ہوتا ہے. اور ان میں سے 10%، تقریباً 5 سے 10% ایسے لوگ ہیں جن کی بینائی مستقل چلی جاتی ہے. تو اس کا مطلب 5 لاکھ لوگ، 3 سے 5 لاکھ لوگوں کی بینائی چلی جاتی ہے. سوچیں ذرا کہ کتنا بڑا پرابلم ہے. اور اسی طرح یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ ڈائلیسس ہو رہی ہے. تو ڈائلیسس، اس کا مطلب ڈائلیسس کب ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے بتایا رینل فیلئر. رینل فیلئر کے لوگ تقریباً کتنے لوگ ہیں؟ تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کو کڈنی کے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر اگین ان میں سے 5 سے 7% لوگوں کو ڈائلیسس کرنا پڑ جاتی ہے. اور ڈائلیسس کرنے کا مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈائلیسس کرنے کا مطلب ایک ڈائلیسس پہ جو خرچہ ہے اس خرچے کا مطلب ہے تقریباً 5,000 روپے. منیمم کاسٹ ہے یہ میرا بیٹا، سب سے 3 سے 5 لاکھ روپے. اب چاہے وہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں آپ کرائیں یا کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرائیں، کوئی نہ کوئی تو کاسٹ بیئر کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی تو کاسٹ بیئر کر رہا ہے نا. گورنمنٹ تو کاسٹ بیئر کر رہی ہے ایک ڈائلیسس پہ. اور اگر منیمم ایک ہفتے میں کسی کو 3 ڈائلیسس کرنا پڑ جائیں، جو کہ کرنا پڑتی ہیں پروفیسر صاحب، 3 تو کرنا ہی پڑتی ہیں، 3 نہیں تو 2 تو کرنا ہی پڑیں گی اگر کچھ بہتر ہے تو 2 اگر ڈائلیسس اگر آپ لگا لیں 10,000 روپے پر ویک ڈائلیسس کے لیے. تو کس صرف ڈائلیسس ہو رہی ہے؟ دوائیں نہیں کھا رہے کیا؟ وہ دوا نہیں کھا رہے، دوا بھی کھا رہے ہیں، اس کا بھی خرچہ. پھر ڈائلیسس کے لیے لے جانا لے کے آنا وہ خرچہ. اچھا، پاکستان میں جو ایک ٹرینڈ ہے وہ یہ کہ جب گھر سے مریض کو لے کے جاتے ہیں تو کتنے لوگ ساتھ جاتے ہیں؟ کم از کم 2 سے 3 لوگ. تو وہ جو 2 سے 3 لوگ، بھائی ہوگا یا چاچا ہوگا یا کوئی نہ کوئی ایک ایسا تو ہوگا جو کام کرتا ہوگا، وہ بھی لاس ہے. لاس سے لاس ہے. انڈائریکٹ کاسٹ، یہ تو ایک ڈائریکٹ کاسٹ بتا دی میں نے، انڈائریکٹ کاسٹ اس سے کہیں زیادہ ہے جو کہ انوالو ہو رہی ہے ڈائلیسس پہ. اور اب یہ دیکھ لیں، یہ ایک چھوٹا سا زخم جو کہ اتنا کامن ہو گیا. پاکستان میں اس وقت 3 ملین لوگ کتنے ہو گئے؟ 30 لاکھ لوگوں کو پاؤں کا زخم ہو جاتا ہے.
30 लाख लोगों को, और उनमें से हर साल तकरीबन 3 लाख लोग अपनी टांग को ज़ाया कर देते, ज़ाया हो जाती है उनकी टांग, निकालना पड़ती है किसी ना किसी वजह से। अब अगर आप सोचें कि अगर आपके ड्राइवर की टांग निकाल दी जाए तो आप उसको ड्राइवर रखेंगे? रखेंगे? नहीं रखेंगे। अगर आपके गार्ड की टांग निकल गई उसे ड्राइवर रखेंगे? नहीं रखेंगे। कहेंगे कि किस काम का बेकार है। एंड दैट इज व्हाट लीडिंग टू डिप्रेशन, जो कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बच्चों में भी डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ ये देखें डायबिटीज़ में डिप्रेशन, ये पब्लिश डेटा है, तकरीबन 50% लोग जिनको टांग के ज़ख्म हो जाते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होता है। तो सोचें ज़रा कि इसका, और इसी तरह जो कॉम्प्लिकेशंस, दिल की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी इंतहाई ज़्यादा है। एक मैं कार्डियोलॉजी सेंटर में काम करता हूँ, कंसल्टेशन करता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट इस वक्त है। तो एंड 70 more than 70% of the people who are admitting over there are diabetic, more than 70%, 70% से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के वहाँ पर एडमिट होते हैं, जिनको रोज़ाना एंजियोप्लास्टी किसी को हो रही है, किसी का बाईपास हो रहा है, किसी को कैबेज हो रहा है, वगैरह वगैरह। सो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है मेरा बेटा, लेकिन वो कहते हैं ना कि बात अगर यहीं तक रुक जाए तो शायद सब्र आ जाए, हैं कि यार अब्बा तो साथ है ना, टांग कट गई तो क्या हो गया, अम्मा तो साथ है, आंख चली गई तो क्या हो गया, चलो अम्मा तो साथ है, डायलिसिस हो रही है, रीनल फेलियर हो गया, लेकिन बहन तो साथ है। लेकिन बात यहाँ रुक नहीं रही। बात अगर यहाँ रुक जाए तो चलो सब्र आ जाता है। बात ये है, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। तो वो ये है दूर तक बात कि जो मोर्टेलिटी है इज सो हाई in the people with diabetes, and every 6 seconds a person is dies from diabetes. हर 6 सेकंड में 2 लोगों को डायबिटीज होती है और एक आदमी इस दुनिया से चला जाता है। That is why we are so much concerned about it. तो अब अगर ये बताएं, आप लोग अपने दिल पे हाथ रखे, दिमाग से सोचते हुए, सारे पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या हम इस बारे में कंसर्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऑब्सेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दैट इज व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, और वी नीड टू डू। और ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, प्रोफेसर कैसर का काम नहीं है, मेरा एक का काम नहीं है, अकमल भाई का काम नहीं है, मुत्तकी भाई का काम नहीं है, कि ये सारे एक, वी नीड टू हैव ए गुड टीम जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, कम्युनिटी भी शामिल है। अनलेस वी नीड डू ए वर्क एज ए टीम, जब तक कि आप यू कैन नॉट डिफीट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सो मैं क्या सवाल अब ये है कि क्या अब इससे मुमकिन है बचाव या नहीं बचाव मुमकिन है? क्या इन कॉम्प्लिकेशंस के साथ, मैं सिर्फ फोकस रखना चाहता हूँ बात, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं तो वो हर बात नहीं की जा सकती, तो फोकस सिर्फ इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि हर आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मेरे ख्याल में मैं सवाल ये पूछ सकता हूँ कि जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है? तो तकरीबन 25% लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है। एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली नंबर टेलिंग अस कि ये है। तो जब किसी को डायबिटीज़ है तो क्या आंख के प्रॉब्लम से बचा जा सकता है? क्या टांग को कटने से बचाया जा सकता है? ये बात हमें देखने की ज़रूरत है और नहीं। और ये हम फिजिशियंस को, डॉक्टर्स को, कम्युनिटी में जो डॉक्टर्स हैं, जनरल फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन, जो लोग डायबिटीज़ में काम कर रहे हैं, जो डायबिटीज़ में काम नहीं भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बात समझना ज़रूरी है, और मरीज़ के लिए भी समझना ज़रूरी है, उसकी फैमिली के लिए भी समझना ज़रूरी है कि यस वी कैन प्रिवेंट, यस वी कैन डू इट, प्रोवाइडेड वी आर सो विजिलेंट। हम उसके लिए वो तरीक़ाकार इस्तेमाल करें जो कि करना चाहिए, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ केयर। सो unfortunately we are far away from a standard of care in whole of the Pakistan. Yes, we have a standard of care in a bit and pieces, कि कुछ जगह पे बहुत अच्छा है,
कुछ जगहों बिल्कुल नहीं है, कुछ जगहों पता ही नहीं कि what is the standard of care. So what we are trying to do to have a standard of care in Pakistan, in whole of Pakistan, not in Karachi, not in Hyderabad, बल्कि far flung areas जो देहात हैं, गांव हैं, वहाँ पर भी. और जिस तरह सिर्फ मैं एक, although this is not the forum to talk about this, but what my friend is and the association is doing, and they are having every part of the Pakistan, the centers, जो पीमा के जो सेंटर्स हैं, पेरिफेरीज के जो सेंटर हैं, और वो जो जहाँ वो काम हो रहा है, that is the best place to do the things and have a connection, meet a connection, connect the people from the different areas, तो प्रिवेंशन काम आ जाएगी. सो मेरे ख्याल में ये काम किया जा सकता है बहुत आसानी के साथ इन्हीं जगहों पर काम करके. एंड फ्रॉम नाउ फ्रॉम हियर एज वेल. सो व्हाट वी कैन डू, अगर फिजिशियन आँख का मुआयना कर ले, आँख का मुआयना कर ले उसी दिन जिस दिन आप उसके पास जाएं, या आपकी फैमिली में से कोई जाए और आपको पता हो कि इसका आँख का मुआयना करना ज़रूरी है, और अगर आपको डॉक्टर ये कहे कि अच्छा ओके थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट 3 महीने बाद मिलेंगे, और अगर आप ये पूछ लें डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब मेरी आँख का आपने मुआयना नहीं किया, क्या इसमें करना ज़रूरी है? नहीं. दैट इज़ हाउ द फिजिशियन विल बी देन, कि हाँ मरीजों को इतना पता चल गया है कि मुझे आँख का मुआयना करना भी ज़रूरी है या किसी के पास रेफर करना ज़रूरी है. एंड दैट हैज़ टू बी डन on the day 1 of the diagnosis of type 2 diabetes, जो कि डॉक्टर प्रोफेसर कैसर ने आपको बताई होगी what is type 2 diabetes. So अगर आप मुआयना कर लें और फिर इसको फॉलो अप में चेक करते रहें और डायबिटीज कंट्रोल रहे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, तो ये ऐन मुमकिन है कि आप आंख के प्रॉब्लम से नहीं, माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं. तो आंख की कॉम्प्लिकेशन को बड़ा आसान सा फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन है जो कि करने की ज़रूरत होती है हर क्लिनिशियन को. आई थिंक इट हैज़ टू बी डन. सिमिलरली अगर आपको ये पता हो कि मेरा या मेरे घर वालों का, मेरे वालिदैन का या मेरे भाई का किडनी का टेस्ट किया है डॉक्टर ने या नहीं किया है, चाहे वो फैमिली फिजिशियन हो या कंसल्टेंट हो या प्रोफेसर हो, दैट हैज़ टू बी डन ऑन द डे 1 और ऑन द नेक्स्ट विजिट, इट हैज़ टू बी डन. तो उसमें किडनी का एक टेस्ट और यूरिन में प्रोटीन का एक टेस्ट होता है जिसको यूरिन फॉर प्रोटीन या यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन्यूरिया कहते हैं. दैट इज द अर्लीस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट नेफ्रोपैथी. अगर आप नेफ्रोपैथी को उस लेवल पे डिटेक्ट कर लें कि माइक्रो एल्बुमिन लेवल पे डिटेक्ट कर लें, तो दैट इज ए प्रिवेंटेबल, आप रिवर्स गियर लगा सकते हैं. ठीक है, दवाओं के जरिए, शुगर कंट्रोल के जरिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के जरिए आप इसमें रिवर्स गियर लगा सकते हैं, बचा जा सकता है, इस डायलिसिस से बचा जा सकता है. सिमिलरली अगर आप दिल के प्रॉब्लम से बचने की कोशिश करते हैं, तो दिल के प्रॉब्लम के जो रिस्क फैक्टर हैं, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? वो क्विट कराना पड़ेगी, जो कि मुश्किल काम होता है, लेकिन इट हैज टू बी डन इन ए मेथोडोलॉजिकल वे कि किस तरह आप कम करा सकते हैं. तो क्विट कराना जरूरी है. दूसरा, डायबिटीज कंट्रोल करना जरूरी है. तीसरा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना जरूरी है. चौथा इंपॉर्टेंट कि अगर आपका या आपके घर वालों का कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक कर देता है आर्टरी को. एथरोमा जो बनाता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि जाके बनाता है. जब उसको कंट्रोल करते हैं तो उसका एथरोमा का साइज भी कम होता है. देयर आर स्टडीज जो कि वो तो स्टंट डालने से तो कोई भी खोल सकता है, वो तो बात की बात, वो सेकेंडरी प्रिवेंशन हो गई. ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या होने से पहले उसको कम किया जा सकता है, उसके चांसेस को. यस वी कैन डू इट, यस वी कैन डू इट, प्रोवाइडेड कि आप ये चारों चीज़ें लें और अपनी जो है कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करें, उसमें
اینڈ بلڈ پریشر بھی کنٹرول کریں, شوگر بھی کنٹرول کریں, واک بھی کریں, اسموکنگ بھی بند کریں. یہ سب باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں جا کے, کمیونٹی میں جا کے آپ یہ سارے کام کریں. اور کیا ایمپوٹیشنز کو اس کو بچایا جا سکتا ہے؟ بالکل بچایا جا سکتا ہے. کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ کہ روزانہ مریض سے کہیں اپنے پاؤں کو چیک کرے. جیسے آپ اپنے چہرے کا خیال کرتے ہیں اسی طرح اپنے پاؤں کا خیال رکھنا شروع کر دیں. آپ لوگ اپنا چہرہ روز دیکھتے ہیں یا ایک دن بعد دیکھتے ہیں؟ روز دیکھتے ہیں. بس اسی طرح پاؤں دیکھنا ہوتا ہے میرا بیٹا, پاؤں بھی روز دیکھنا ہوتے ہیں. اچھا, ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں نماز کا تحفہ عطا کیا ہے. تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, 5 ٹائم نماز. There is a professor, Andrew Bolton, and he said I am amazed why the Muslim do not have diabetic foot ulcer as compared to the non-Muslim. And then he said, then I realized because Muslim wash their feet 5 times a day and that they care more of their feet as compared to the non, they may have less chances of diabetic foot problem as compared to the other community. And they have published this data actually. لیکن بات وہی ہے کہ خیال کرنا ضروری ہے. روزانہ دھونا ہے, خشک کرنا ہے. یہ پاؤں کے نیچے یہ جو ویب ہے اس میں فنگس ہو جاتا ہے, اس کو خشک کرنا ضروری ہے. آپ وہ کہتے ہیں نا, ویسے تو ہم مدر ڈے مناتے ہیں, ہے نا, ہم سب مناتے ہیں, مدر ڈے منانا ضروری ہے, مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں شاید. لیکن اس اگر مدر ڈے پہ, میں اس دفعہ کمپین کرنے والا ہوں یہ مدر ڈے پہ اور فادر ڈے پہ, کہ ہم سب اپنی ماؤں کے اور اپنے والدین کے پاؤں دھوئیں. یہ میں کمپین کروں گا اور یہ کمپین ہو چکی ہے ایک جگہ, اور یہ ہم اس دفعہ انشاءاللہ پاکستان میں, آپ لوگ سن لیں, آپ لوگوں کو میرے ساتھ دینا ہوگا. ہم تمام لوگوں کو, کامن پیپل کو کہیں گے کہ مدر ڈے, فادر ڈے پہ تحفہ تو دیتے ہیں آپ, اور بڑے میسیجز, 100 میسیجز آ جاتے ہیں ہمارے پاس, تو ایک دن یہ بھی یہ کام کر کے دیکھیں, کچھ اماں کے لیے کر کے تو دیکھو, کہ پاؤں بھی دھو کے دیکھو. اور اچھا, یہ جذباتی بات نہیں ہے, دیٹ از ویری سائنٹیفک ریزن وی ہیو بیہائنڈ دس, کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو جو مریض ہے یا والدین ہے یا جو لوگ دیکھنے سے یہ کام کرتے ہیں, اچھا اس کی کوئی امپورٹنس ہے, دیٹ از ہیز گاٹ اے سائنٹیفک سائیکولوجیکل ریزن بیہائنڈ اٹ. ٹھیک ہے, جذبات تو ہیں اپنے ماں باپ کے لیے, لیکن اسٹل وی نیڈ ٹو ڈو اٹ. اور وہ انشاءاللہ اس سال ہم کریں گے کہ یہ کمپین رن کریں گے کہ ہم اپنے ماں باپ کے, تاکہ پاؤں کٹنے سے ہمارے مریضوں کو بچایا جا سکے. اور اس کے لیے اس میں سائنٹیفک باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن وی نیڈ ٹو, آپ لوگ اپنے شوز خریدتے ہوں گے, ہاں, جوتے سمجھتے ہیں آپ لوگ, اور مجھے یقین ہے کہ جوتے آپ لوگ اچھے پہنتے ہوں گے, لیکن یہ بھی سوچ لیں کہ مریض کے جوتے کیسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ ڈائبٹیز والوں کے جوتے کیسے ہونا چاہیے. تو اب مریض کے, جب ڈائبٹیز والوں کے جوتے کہتے ہیں تو مریض سمجھتے ہیں, مریض کے اٹینڈنٹ سمجھتے ہیں بڑے اگلی سے جوتے ہوں گے, موٹے بدے, کون پہن کے جائے گا. اینڈ دیٹ از ٹرو ایکچولی, کہ وہ کیونکہ اس کا جو وہ ہے اسٹرکچر تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے. لیکن اب ہم نے اس اسٹرکچر کو بھی, ابھی ایک میٹنگ ہوئی تھی, ابھی نہیں, میرے خیال میں 2008 کی بات ہے, میں چنائے گیا تھا, اس وقت ذرا سے انڈیا پاکستان کے حالات اچھے تھے. سو دیر واز اے میٹنگ جس میں ایک پروگرام ہوا which is a flood program. That is not the flood which you people are thinking. That is a footwear for low resource income region. So I was the chair of this project. تو یہ وہاں طے کیا گیا کہ ڈائبٹیز کے لوگوں کو کس طرح کے جوتے پہنائے جائیں, اور دیٹ ہیز ٹو بی کاسٹ افیکٹو. دنیا کے 7 لوگ وہاں پر آئے تھے جو کہ who are the expert on that. تو یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ایسے جوتے ہوں کہ جو کاسٹ افیکٹو ہوں, جن کو ڈیوریبل ہوں, اور جن کا جو کہ ویٹ جو ہے, کیونکہ سارا ویٹ آپ اس کے پاؤں میں ڈالتے ہیں, اور جو کہ پریشر آپ کا ریلیف کر سکیں, نیوروپیتھی کی وجہ سے پریشر السر ہو جاتے ہیں. تو اس پہ ہم نے پھر کام کیا, اینڈ ناؤ وی آر
This was the project we ran for 3 years in Pakistan, and we took out the street cobblers, जिसे आप मोची कहते हैं, हम मोची कहते हैं, ठीक है, मोचियों को, और एक हमने कहाँ से एक बंदा बुलाया जो कि who was very expert on that, तो उसने उन लोगों को टेक्निक सिखाई कि किस तरह you can make the footwear for the, तो उसका रिजल्ट सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, उसका रिजल्ट ये आया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट की वजह से पूरी दुनिया में, मैं यूरोप गया इस प्रोजेक्ट को लेके, मैं पूरे मीना रीजन में गया इस प्रोजेक्ट को लेके, मैं WDF में इस प्रोजेक्ट को लेके गया, WHO में मैंने इस प्रोजेक्ट को बताया, एंड जो आप सबको US में मैंने इस प्रोजेक्ट को बताया कि व्हाट वी हैव चेंज्ड, ये आप ये ना समझें कि ये कहीं बाहर की बनी हुई हैं, ये हमारे सेंटर की बनी हुई है, ठीक है, ये एंड दे आर वेरी साइंटिफिकली मेड। ये प्रेशर जो डायबिटीज वालों में प्रेशर कम बढ़ जाता है फुट का प्लंटर एरिया में, 30% फुट प्रेशर ये चप्पल रिड्यूस कर देती हैं सैंडल। और इस सैंडल को मैं जो एक बात जो बताना थी कि हमने एक पॉइंट और ऐड करवाया कि ड्यूरेबल भी हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, लेकिन एक्सेप्टेबल भी हो कि मरीज उसको पहन सके, इतना वो खूबसूरत नजर आए। तो क्या आप ये चप्पल पहन सकते हैं भाई? आप लोग पहन सकते हैं। तो इसलिए ये चप्पल बनाई गई और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम रखी ताकि गरीबों को वो काम में आ जाए। और इससे जो रिजल्ट आए प्रोफेसर साहब, इससे जो रिजल्ट आए अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें बढ़ाई सिर्फ अल्लाह की है। इसमें हमने ये शो किया पूरी दुनिया को कि only 3% of the people having foot ulcer after using this footwear, after the पूरी दुनिया में डेटा मौजूद नहीं था, ये डेटा हमने बताया। एंड द रिकरेंट अल्सर का भी जो है, यानी कि जो दोबारा अल्सर हो जाते हैं, उनको भी हमने उससे कम कर दिया बाय यूजिंग दिस फुटवेयर। ये देखें, ये आम जगह बन नहीं सकते, तो ये फुटवेयर, ये स्पेशलाइज्ड फुटवेयर बनाए गए। सो असल बात यह है कि कॉम्प्लिकेशन के साथ बचाया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि मुझे, आपको, मरीज को पता हो कि उसको क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। Let's give a big round of applause to Dr. Zahid. Thank you, Dr. Zahid, for sharing your expertise and inspiring us all. Now I would like to invite the President PIMA Karachi, Professor Dr. Abdullah Muttaqi, to present this shield to our remaining guest. I request Dr. Zahid Mia to be on stage to receive his token of appreciation. Please give a huge round of applause to Dr. Zahid. After these enlightening lectures, we now move on to our third session, the question and answer sessions. Joining us for this interactive session are distinguished panelists with expertise in various medical fields. Please welcome consultant endocrinologist Dr. Zahid Mia. Consultant surgeon Professor Dr. Abdullah Muttaqi. Consultant cardiologist Dr. Akmal Waheed. Consultant nephrologist Dr. Khurram Danial. Consultant neurologist Dr. Zahoor Ahmed. Now I would like to invite our esteemed moderator, Professor Dr. Kaisar Jamal, HOD Medicine and Allied of Karachi Medical Dental College, to facilitate the discussion. Please give a huge round of applause. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Thank you very much for giving me the chance to moderate this session. یہ سیشن ہم نے اس لیے ڈیزائن کیا تھا کہ وہ تمام افراد جو یہاں پہ خود اگر متاثر ہیں ڈائبٹیز سے یا ان کی فیملی میں کسی کو ڈائبٹیز ہے یا ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, تو ہمارے پاس اس وقت نیفرولوجسٹ پروفیسر خرم دانیال, کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ جو ماہر دماغ کے امراض ڈاکٹر ظہور احمد, کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر اکمل وحید, کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ اینڈ اسپیشلی فٹ کیئر میں ان کا بہت کام ہے, ڈاکٹر پروفیسر زاہد میاں, اور پروفیسر عبداللہ متقی جنرل سرجن, اور وہ سرجری جو آج کل ڈائبٹیز سے بچانے کے لیے کی جاتی ہے بیریاٹرک سرجری, اس شعبے کے ماہر ہیں, اور میں خود ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن کو ہیڈ کرتا ہوں. یہ تمام پینل آپ کے سامنے موجود ہے. آپ کے ذہنوں میں کوئی بھی سوال ہو تو وہ اپنا تعارف کرا کے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. پہلا سوال ڈاکٹر اکمل نے کہا ہے کہ میں کر دوں, تو میں رائٹ سائڈ سے ڈاکٹر ظہور ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ڈاکٹر ظہور کا کافی کام ہے اسٹروک یعنی فالج کے اوپر, بہت ان کی ریسرچ ہے اور بہت زیادہ ایکٹیولی یہ اس شعبے کو دیکھتے رہے ہیں. تو ظہور صاحب ذرا لوگوں کو گائیڈ کریں کہ فالج سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کے بچاؤ کے لیے ڈائبٹک پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے. اچھا, میں چاہوں گا کہ میں نے ایک سلائیڈ یہیں بیٹھ کر تیار کی ہے, تو وہ سلائیڈ پلیز آن کر دیجیے گا. اس سے پہلے بریفلی آپ کو بیماریوں کے متعلق انٹروڈکشن ہو جائے. فالج کا مرض جو ہے جس کو اسٹروک کہتے ہیں, اس کی قسمیں ہوتی ہیں, دو ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک میں ہیمریج ہو جاتی ہے جس کو سیریبرل ہیمریج کہتے ہیں, ٹھیک ہے, رگ پھٹ جانا جس کو اردو میں ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں. دوسرے میں خون کا کلاٹ, ایک لوتھڑا جا کے جو ان آرٹریز میں پھنس جاتا ہے جو کہ دماغ کو آکسیجن اور نیوٹریشن لے جا کر سپلائی کر رہی ہیں. تو جو کلاٹ پھنستا ہے اس قسم کے اسٹروک کو ہم انفارکشن کہتے ہیں, انفارکٹ یا انفارکشن. یہ تھوڑا سا یوں سمجھتے ہیں زیادہ کامن ہوتا ہے, 80% لوگوں میں یا 85% لوگوں میں انفارکشن کی ٹائپ کا اسٹروک ہوتا ہے, اور 15 سے 20% لوگوں میں ہیمریج کا. تو سمپل سیدھا وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا اور رگ پھٹ گئی. تو عام جو پبلک کا کانسیپٹ ہے کہ جس کسی کی رگ پھٹے گی وہ بلڈ پریشر سے پھٹے گی, بلڈ پریشر اور نقصان نہیں کر رہا. ایسا نہیں ہوتا. بلڈ پریشر ہر طرح کا فالج کر سکتا ہے, یعنی دونوں طرح کا فالج کر سکتا ہے. ہے اس کا وہ اس کے ریزنز میں سے جو رسک فیکٹر ہے وہ 4 بڑے بڑے رسک فیکٹر ہیں. ایک ڈائبٹیز نمبر 1 پہ رکھ لیجئے آپ, نمبر 2 ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر, نمبر 3 کولیسٹرول, ہائی کولیسٹرول لیول, اور چوتھے نمبر پہ اسموکنگ یا تمباکو نوشی. صرف دھوئیں والی تمباکو نوشی جو تمباکو منہ میں اس کے ذریعے بھی کھایا جا رہا ہے وہ آپ کے لیے رسک فیکٹر. ٹھیک ہے, ایٹ دا اینڈ میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھا دوں گا جو ٹیک ہوم میسج ہوگا جن کے گھر میں ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوں یا جن کا واسطہ پڑتا ہو ڈائبٹیز سے, وہ ان کو گائیڈ کر سکیں. ایٹ میں بھی وہ سلائیڈ لگا دوں گا, وہ سیٹ کر رہے ہیں. آن کر لو. ہاں جی جی. اچھا, اسٹروک کی جو ٹائپ خطرناک ہے یعنی 80% لوگوں میں جو ہو رہی ہے وہ اسکیمک اسٹروک کہلاتا ہے, انفارکشن والا اسٹروک. یہ بہت کامن ہے. اس کے لیے میجر رسک فیکٹرز میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ شوگر, ڈائبٹیز, بلڈ پریشر اور کولیسٹرول اور اسموکنگ, یہ 4 میجر رسک فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ہیں جو کہ میجر نہیں ہیں, جیسے لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی, سیڈنٹری لائف اسٹائل, بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت, کام کاج نہیں کرتے, تو یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے. گروئنگ ایج, اٹ از ون آف دا رسک فیکٹرز. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. فیملیل ٹینڈنسی, ہیریڈیٹری ہائپر کوایگولیبل اسٹیٹس, تھرومبوفیلک اسٹیٹس, وہ ریئر کیسز ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے لیے اویئرنیس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ رسک فیکٹرز جو موڈیفائی کیے جا سکیں. اسٹروک کے رسک فیکٹرز موڈیفائیبل اور نان موڈیفائیبل ہے. جیسے کسی کی ایج کو ہم موڈیفائی نہیں کر سکتے.
اگر کسی کی ایج 60 سال ہے وہ اس کو ہم کم نہیں کر سکتے، سوائے خواتین کے جو کہ 26 سال کی رہتی ہیں، 60 میں بھی وہ علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ایج نان موڈیفائبل رسک فیکٹر ہے، لیکن باقی رسک فیکٹرز جو ہیں وہ موڈیفائبل ہوگا. جیسے کولیسٹرول کو ہم دوائیوں کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں، ڈائٹ کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور فزیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں. اسی طرح ڈائبٹیز ہے، ڈائبٹیز کے اندر میں جو ابھی آپ کو سلائڈ دوں گا وہ پوائنٹس آپ فوٹو کھینچ لیجیے گا اس کی تاکہ آپ لے جا سکیں. دیکھیے اچھا دیکھیں اس میں نے ٹریٹمنٹ کے اوپر رکھا ہے کہ ٹریٹمنٹ صرف میڈیسن سے نہیں ہوگا. ڈائبٹیز کا ٹریٹمنٹ، ڈائبٹیز کے ٹریٹمنٹ کے لیے میڈیسن کے ساتھ ساتھ فزیکل چیک اپ بھی کرنا ہوگا. ڈاکٹرز کے پاس جا کر اپنے فزیشین کے پاس جانا ضروری ہے. گھر بیٹھ کر 10 سال سے ایک ہی گولی کھا رہے ہیں، اب آپ کا ڈائبٹیز کا لیول کیا ہے کوئی نہیں جانتا، نہ بلڈ ٹیسٹ کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو میں نے یہ سلائیڈ میں لکھ دیا ہے، میڈیسنس، چیک اپ وتھ فزیشنس، ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ اور ایکسرسائز، یہ سب چیزیں مل کر ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے. بغیر اس کے ہمارا ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہوگا. نمبر 2 پہ آپ دیکھیں نیوروپیتھی. نیوروپیتھی جو ہے بہت کامن سمٹم ہوتا ہے ڈائبٹیز کے مریضوں کا، جس میں رات کو خاص کر برننگ فیٹ، پاؤں جل رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ریزن یہی ہے کہ ڈائبٹیز کے جو مین ریزنز ہیں وہ لارج ویسل اور اسمال ویسل، مائکرو ویسکولر اور میکرو ویسکولر پیتھولوجی ہے. تو یہ نیوروپیتھیز جو ہو رہی ہیں دونوں طریقے سے ہو سکتی ہیں. لارج ویسل میں جب اوکلوژن ہو جاتی ہے تو وہ آرٹری جو نرو کو سپلائی کر رہی ہے وہی ڈیتھ اس کی ہو جاتی ہے، اس نرو کی اگر وہ اوکلوڈ ہو جائے. تو اسی طرح سے بڑی نروز بھی جا سکتی ہیں، چھوٹی نروز بھی جا سکتی ہیں. تو چھوٹی مائکرو ویسکولر کے ذریعے دوسری کمپلیکیشنز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. مگر جو ٹیک ہوم میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو نیورولوجسٹ ہیں، ہمیں ڈائبٹیز کے پاؤں میں جلن ہو رہی ہے، دوائی دے دیں. تو وہ آرام نہیں آتا دوائی کھا کے. نیکسٹ وزٹ پر آپ آتے ہیں کہتے ہیں آرام نہیں آیا. تو آرام آنے کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ آرام آنے کا کرائیٹیریا جو دوائی ڈاکٹر لکھ کر دے رہا ہے آپ کو وہ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے، وہ صرف آپ کے سمٹم کو ریلیف کر رہا ہے، وہ آپ کی بیماری کو ختم نہیں کر سکتی وہ دوائی. بیماری کو ختم کرنے کے لیے اسٹرکٹ ڈائبٹک کنٹرول ہونا چاہیے. جب اسٹرکٹ ڈائبٹک کنٹرول ہوگا اس کے بھی 3 سے 6 مہینے کے بعد ہم امپروومنٹ فیل کریں گے. اس کے لیے ہمارے پاس اچھا مارکر جو ہے وہ HbA1c ہے. HbA1c جتنا نیچے رہے گا 7 کے قریب اتنا فائدہ ہوگا. اسی طرح سے ہمارے پاس کولیسٹرول کی اگر ہم بات کریں تو کولیسٹرول کا لیول ڈائبٹک پیشنٹ اگر ہو اور اس کو اسٹروک بھی ہو تو اسٹروک ہونے سے پہلے LDL کولیسٹرول جو بیڈ کولیسٹرول کہلاتا ہے وہ 100 کے اندر رہنا چاہیے. لیکن اگر کسی کو پہلے اسٹروک ہو چکا ہے تو اس کو 70 کے اندر رکھنا ضروری ہے. یہ پیرامیٹر میں نے تو لکھے ہوئے کٹ آف. اور ایک مریض اگر کسی وقت داخل ہو جاتا ہے اسپتال میں فالج کے ساتھ تو اس کا ٹارگٹ بلڈ شوگر 120 to 150 تھرو انسولین انجیکشنز اس اسٹے کے دوران رکھنا ضروری ہے. جب وہ مریض داخل ہے اسپتال میں 120 to 150. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پریگننٹ لیڈیز ڈیورنگ پریگننسی ڈیولپ کر لیتی ہیں ڈائبٹیز، اور جو اوبیز لوگ جن کا باڈی ماس انڈیکس مور دین 35 ہے، ایج لیس دین 60 ہے، ان کے اندر ہم میٹفورمن کی میڈیسن یوز کرتے ہیں تاکہ وہ ڈائبٹیز ڈیولپ نہ کریں. چلیں جی کافی لمبا ہو گیا، باقی پینلسٹ کے بھی. بہت شکریہ ڈاکٹر ظہور کہ ہمیں آپ نے آگاہ کیا کہ اسٹروک اور بقیہ ریلیٹڈ نیوروپیتھیز کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے.